وانشق القمر کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور نے آقا علیہ الصلوۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آئیے ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے انشاءاللہ زبان میں تاثیر آتی ہے، چہرے پر نور آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ماں پردہ کر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدہ پردہ کر گئے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے پالا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس رہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی کہ پیارے دادا عبد المطلب کا سایہ محبت بھی اٹھ گیا۔ عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اچھے چچا، جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، حضرت ابو طالب نے اپنے پیارے بھتیجے کی کفالت کی ذمہ داری بڑی خوبی سے ادا فرمائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر پیار دیا۔ 42 سال سے زیادہ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے قوت پہنچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر مکہ والوں سے دوستی اور دشمنی کی۔ ایک چٹان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے، کسی کی طاقت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھا دے یا آنکھ اٹھا دے، چونکہ ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے تھے اور خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ قریش نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، ہمیں قحط نے آ پکڑا ہے اور بال بچے گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں، لہذا آپ بارش کی دعا کیجئے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ دیوار سے لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ دیوار سے لگا دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی انگلی پکڑے ہوئے تھے اور ابو طالب اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یکایک بادل نے آ گھیرا اور موسیٰ دھار بارش شروع ہو گئی۔ بعد میں ابو طالب اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے تھے۔ وہ خوبصورت ہیں ان کے چہرے، وہ خوبصورت ہیں ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جا کر تجارت کے لیے شام کا سفر شروع کیا۔ جب بصرہ پہنچے اور ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر موجود جرجیس نامی شخص نے دیکھا۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور قریب آ کر فرمانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہنے لگا، یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ سید العالمین ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہنے لگا، جو نبی ہوتا ہے تو پتے پیڑ پودے اس کی طرف جھکنے لگتے ہیں۔ جب تم چٹان پر چڑھے، جب تم اوپر بڑھے تو میں نے دیکھا کہ پیڑ پودے حضور کی طرف جھک رہے تھے۔ اسی طریقے سے وہ جرجیس نامی وہ چرچ سے نکلتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے، ان کے چچا سے کہتا ہے کہ یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ تو ان کے چچا کہتے ہیں، اچھا آپ نے اچھی طریقے سے پہچان لیا۔ تو وہ کہتا ہے، جرجیس نامی شخص کہتا ہے، ہاں ہاں یہ رحمت للعالمین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ شخص ابو طالب سے کہتا ہے، ابو طالب کو مشورہ دیا کہ انہوں نے واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ۔ چچا سے کہتا ہے جرجیس نامی شخص کہ تم اس کو تجارت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ وہاں پر یہود سے خطرہ ہے۔ اس بات کو سن کر ابو طالب نے اپنی تجارت کا مال وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ، دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ پہلے کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری پڑا، لیکن دوپہر ہوتے کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اس جنگ میں حرم اور احرام مہینے دونوں حرمت چاک کی گئی تھی، اس لیے جنگ کو جنگ فجار کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے و تسلیم نے چاند کو انگلی دکھائی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے نبی کے دیوانوں، غوث اعظم کو چاہنے والوں، اعلی حضرت کو ماننے والوں، سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنوں رات روتے رہے اپنی امت کے لیے کہ میری امت کو میرے مولا بخش دے، لیکن ان کی اپنی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کس طریقے سے زندگی بتا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ لوگوں سے اتنا ہی کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد آ رہا ہے۔ امامہ شریف باندھ کر، نیا کرتا پہن کر خوب دھوم دھام سے انشاءاللہ عید میلاد منانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔